جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام صاحب کا یہ قول ہے، تو اس قول کی دو قسمیں ہیں، دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک ہے قول سوری اور دوسرا ہے قول ضروری۔ قول سوری یہ ہے کہ مجتہد نے، امام نے صراحتاً کسی مسئلہ میں قول کیا ہو، اس کا قول، اس کی بات کسی مسئلہ میں صراحتاً موجود ہو، تو یہ ہے قول سوری یا قول صریحی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا ہے قول ضروری، یعنی امام نے صراحتاً اس مسئلہ میں وہ قول تو نہ کیا ہو، لیکن امام کے وضع کردہ قوانین اور وضع کردہ جو اصول ہیں ان سے وہ بات مستنبط ہوتی ہو، ان سے وہ بات نکلتی ہو، تو اس کو قول ضروری کہا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں امام کے یا مجتہد کے دونوں اقوال، قول سوری اور قول ضروری، دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائیں، دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہو، تو اس صورت میں مفتی قول سوری پر فتویٰ دے گا یا قول ضروری پر فتویٰ دے گا۔ تو اس معاملے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالہ اجل الاعلام میں اس کی پوری وضاحت بیان فرمائی ہے کہ اگر امام کا، مجتہد کا ایک قول سوری بھی موجود ہو اور ایک قول ضروری بھی موجود ہو، دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہو، تو اس صورت میں جو مفتی ہے وہ قول ضروری پر عمل کرے گا اور قول ضروری کے مطابق فتویٰ دے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لی جائے کہ اگر عمر نے اپنے شاگردوں کو یہ حکم دیا کہ تم نے زید کی عزت کرنی ہے، زید کی ہمیشہ تکریم اور عزت کرنی ہے، یہ ہے عمر کا قول صریحی، جس کو ہم قول سوری کہہ رہے ہیں، کہ اس نے وضاحت کے ساتھ صراحتاً یہ قول کر دیا ہے کہ تم نے زید کی ہمیشہ عزت کرنی ہے۔ اور اسی طرح اسی امر کا ایک یہ قاعدہ اور کلیہ بھی موجود ہے کہ تم نے کسی بھی فاسق فاجر کی یا کسی بھی کافر کی کبھی بھی عزت نہیں کرنی، یہ اس کا قول ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر موجود ہے۔ اب اگر کچھ عرصہ کے بعد یہی زید، جس کے متعلق عمر کا یہ قول تھا کہ اپنے شاگردوں کو اس نے کہا تھا کہ تم نے زید کی عزت کرنی ہے، یہی زید اگر فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے، تو اب عمر کے شاگردوں کے سامنے اپنے استاد کے دو قول آ گئے، ایک قول سوری جس میں صراحتاً یہ موجود ہے کہ تم نے زید کی عزت کرنی ہے، دوسرا قول ضروری جس میں یہ موجود ہے کہ تم نے کبھی بھی کسی فاسق اور فاجر کی عزت اور تکریم نہیں کرنی۔ تو اب اس صورت میں امر کے شاگردوں پر لازم ہے کہ قول ضروری پر عمل کرتے ہوئے زید کی عزت اور تکریم سے اجتناب کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی مفتی، کسی عالم کے سامنے امام کے دو قول آ جائیں، ایک قول ضروری ہو اور دوسرا قول سوری ہو، اور دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہو، تو اس صورت میں مفتی کے لیے ضروری ہے کہ امام کا، مجتہد کا جو قول لے گا وہ قول ضروری لے گا اور قول ضروری کے مطابق فتویٰ دے گا۔ تو اب اس ساری وضاحت سے یہ واضح ہو گیا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحبین نے امام صاحب کے قول کے مخالف کوئی فتویٰ دیا ہے، یا امام صاحب سے صاحبین کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے، تو اس کا جو منشا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صاحبین امام کے قول سوری کو چھوڑ کر قول ضروری پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ امام کے وضع کردہ وہ قواعد، وہ اصول جو امام نے اپنی زندگی کے اندر وضع کیے ہیں، ان اصول کے مطابق صاحبین فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی اس وقت صاحبین قول ضروری کے مطابق فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں اور قول سوری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو علماء اور مفتیان کرام کو اس اصول کا علم ہونا ضروری ہے کہ مجتہد کے دو قول اگر آپس میں ٹکرا جائیں، قول سوری اور قول ضروری، تو اس صورت میں مفتی جو ہے وہ قول ضروری کے مطابق فتویٰ دے گا۔